بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، زندگی اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کا اختتام موت کی صورت میں ہوتا ہے۔ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، بشرطے کہ ایمان پر آئے۔ ایمان پر آنے والی موت بھی اللہ کی نعمت ہے، بندہ دنیا کی ان مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ۔ کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو آپ نے پھر فرمایا مستریح او مستراح منہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ نے دونوں جنازوں پر دو کلمے بولے ہیں، مستریح یہ سکھ پا گیا ہے، او مستراح منہ یا لوگوں کو اس سے سکھ مل گیا ہے۔ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مومن دنیا سے جاتا ہے اللہ کا فرما بردار تو وہ یستریح من نصب الدنیا وعذاہا الی رحمت اللہ، اس کو دنیا کے دکھوں، مشکلات، مصیبتوں، بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، رب کا نافرمان ہے، تو اس کے دنیا سے جانے سے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، چار مخلوقوں کو سکھ ملتا ہے، جانوروں کو، درختوں کو، انسانوں کو اور بے جان بلڈنگوں کو بھی سکھ مل جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے عذاب آتے ہیں اس سے بلڈنگیں بھی متاثر ہوتی ہیں، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، انسان بھی متاثر ہوتے ہیں، تو ان ساری مخلوقوں کو ایک برے آدمی کے دنیا سے جانے سے سکھ مل جاتا ہے۔ تو موت حق ہے، آنی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ایمان پر موت عطا فرما، اللہ ایمان پر اور اپنی فرما برداری پر موت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور سخی موت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا، اگر اللہ نے اس کو لمبی زندگی دی، یہ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہوا، تو اس کے بوڑھے ہونے تک تم سب کی قیامت آ چکی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ جب تک یہ بچہ جوان ہو کر بوڑھا ہوگا تم سب اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہوگے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ آج رات دیکھ رہے ہو، عشاء کے بعد آپ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا آج رات کے بعد 100 سال، آج سے 100 سال بعد تم میں سے جتنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ موت کی حقیقت ہے۔ کسی کی شخص کے لیے بھی اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہے۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے اس نے فوت بھی ہونا ہے، اس نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ دولت، طاقت، خوبصورتی، عمارت، بڑی بڑے خاندان، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ یہاں بیٹھا رہے گا۔ اگر دنیا میں طاقت کی بدولت کو رہنے والا ہوتا تو قوم عاد اور سمود تو وہ کھجور جتنے ان کے قد تھے، اتنے لمبے لمبے قد، پہاڑوں کو چیر چیر کے محل بناتے تھے، لیکن سارے کے سارے دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ اگر لمبی عمروں کے حساب سے رہنے والا ہوتا تو نوح علیہ السلام 1350 سال اس دنیا میں رہ کر گئے ہیں، تو ان کی قوم کی عمریں بھی اتنی لمبی ہوں گی، لیکن کوئی نہیں رہا۔ اگر کوئی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا میں رہنا نصیب ہوتا تو یوسف علیہ السلام آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی من اکرم الناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتقاہم للہ، جو سب سے زیادہ پرہیزگارہ، اللہ کو پیارا بھی وہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا نہیں اللہ کے نبی ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے، کوئی اور پوچھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پر عزت کی بات کرتے ہو
تو نبی اللہ یوسف ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، اگر عزت کی بات کرتے ہو تو پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھو جو خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے دادا اسحاق بھی نبی، اور ان کے پردادا ابن خلیل اللہ، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں، وہ تو اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی ہیں، تو ان سے بڑھ کر عزت کس کی ہوگی؟ تو وہ سب سے بڑا معزز بھی اگر آیا ہے دنیا میں تو ایک وقت گزار کے دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ ہر وقت سوچتے رہا کریں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہنا، سوچنا ہے کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، باقی پتہ نہیں کتنے رہ گئے ہیں، وہ آئے اور جانے بھی ہے، تیاری کرتے رہا کریں۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس میں اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے اللہ رب العزت نے، فرمایا وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محمد بھی باقی رسولوں کی طرح ایک باعزت بامشرف مقام اور مرتبے والا خوبصورت رسول ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میرا رسول ہے، رسولوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح، جیسے اس کے پہلے بھائی رسول آئے اپنا اپنا وقت گزار کر چلے گئے، تو میرے اس رسول نے بھی ایک وقت آنا ہے، چلے جانا ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر میرا یہ رسول فوت ہو جائے یا جنگ میں شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل یو ٹرن لے لو گے، دوبارہ کافر ہو جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے؟ نہیں، تم نے دین پر چلتے رہنا ہے، تم نے دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ میرا نبی آ رہا ہے تو اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عودد ستن قبل یوم القیامہ یا قبل ساعہ یدی بین یدی ساعہ، عودد ستن بین یدی ساعہ، قیامت سے پہلے 6 بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے 6 بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی فرمایا موتی، میرا دنیا سے چلے جانا، میری وفات اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے، اب کوئی اور رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی تھی کہ اب میرا محبوب میرے پاس آ گیا ہے، تو اب اس دنیا کے دن تھوڑے ہی ہیں، گنتی کے دن رہ گئے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے یاد آئی کہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے تو بدھ والے دن آپ کو صحت مل گئی تھی، اور بدھ والے دن آپ نے حلوہ پکا کر کھایا تھا، تو اس لیے رنگ برنگی ڈشیں پکا کے کھاتے ہیں، بانٹتے ہیں بدھ والے دن کہ اللہ کے نبی کو صحت ملی تھی، حالانکہ معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ والے دن صحت نہیں ملی، بلکہ آپ کو بخار اور تیز ہو گیا۔ پہلے آپ کو بخار ہوا ہے، اور بخار کتنا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بخار ہوا تو میں گیا آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے، تو میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ بخار میں اس طرح تپ رہے تھے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے ڈبل بخار ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم سے ڈبل ہی ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی اس لیے کہ آپ کا اجر و ثواب بھی تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرا اجر و ثواب بھی تم سے کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے بخار بھی مجھے تم سے ڈبل ہوا ہے۔ تو یہ بخار بدھ والے دن ہوا اور جمعہ رات کو اور تیز ہو گیا۔ سفر کا آخری ہفتہ اور آخری بدھ بخار ہوا ہے اور جمعہ رات کو تیز ہو گیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جمعہ رات کو یاد کرتے تھے رو پڑتے تھے، کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، لوگوں تمہیں کیا پتا کہ جمعہ رات والے دن ہم پر کیا گزری تھی۔ جمعہ رات کا نام لے کر عبداللہ بن عباس اتنا روئے
کہ صحابی کہتے ہیں داڑھی کے اندر سے قطرے آنسوؤں کے گر گر کے نیچے بجری بھی گیلی ہو گئی، اس سے آگے بات نہیں ہو رہی کہ جمعرات کو ہم پر کیا گزری۔ کہنے لگے جمعرات کو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت تیز ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل دو اور 7 مشکیزیں فل بھر کے لاؤ اور بغیر ان کو کھولے ایک ایک کر کے مشکیزہ میرے اوپر ڈالو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹپ میں بٹھایا گیا اور 7 مشکیزوں کا پانی 7 کنووں سے لا کر مختلف تو آپ کے اوپر ایک ایک کر کے ڈالا گیا، تو آپ کو بخار میں کچھ افاقہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا تو پوچھا اصل الناس، سب سے پہلی بات بیماری کی حالت میں بھی جو پوچھی ہے وہ کیا؟ گھر والوں نے کھانا کھا لی ہے؟ میرا علی کہاں ہے، میری فاطمہ کہاں ہے، میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ کہ پوچھا سب سے پہلی بات اس بیماری میں جس بیماری کے بعد آپ کو صحت نہیں مل سکی، زندگی کی آخری دن کہاں گئے وہ پیر حضرات؟ ایک پیر صاحب کا انٹرویو میں سن رہا تھا، ان کا چیلے سے پوچھا گیا جی سنا ہے تمہارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے جی دراصل وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ وہ جب بزرگ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں شہود، کہ وہ اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر عبادتیں بوتیں ان سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر امام الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین، سید ولد آدم، ساری کائنات کے سردار، زندگی کے آخری دنوں میں شدید بخار کے باوجود سب سے پہلا لفظ کیا بولا ہے؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ سب سے پہلا سوال۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ 2 بازوؤں سے سہارا دے کر جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ سے اٹھا نہیں گیا، آپ پھر بیٹھ گئے۔ پھر کمزوری ہے بخار کی وجہ سے، تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے پوچھا پھر وہی سوال، صحیح بخاری کی روایت، دوسری مرتبہ پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اما جی عائشہ کہنے لگی ہم ینتظرونک، اللہ کے نبی سارے کے سارے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نہ کوئی گھروں کو گیا ہے، نہ کسی نے علیحدہ جماعت کر کے نماز پڑھی ہے، سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، آپ کو اٹھایا گیا لیکن نہیں اٹھا گیا، پھر لیٹ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر تھوڑا افاقہ ہوا، طبیعت سنبھلی، اٹھنے کی کوشش کی، اور پہلا سوال پھر وہی ہے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ بھی اٹھنے کی کوشش کی، نہیں اٹھا گیا، تو پھر آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے کہا اللہ کے نبی نہیں پڑھا سکیں گے۔ اللہ کے نبی ابا بکر رجل رقیق، اللہ کے نبی ابو بکر بہت نرم دل ہے، بہت رقیق القلب ہے، جب آپ کے مسئلے پر کھڑا ہوگا تو نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آپ عمر سے کہیں، عمر مضبوط آدمی ہے، عمر پڑھا لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو اما جی عائشہ کہ کیوں کہا تھا؟ ایک وجہ تو یہی ہے کہ ابو بکر بہت ہلکے دل کے مالک تھے، رقیق القلب، نرم دل، بہت رحم دل، اللہ کے نبی کے مسئلے کو خالی دیکھیں گے تو برداشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو ابو بکر صدیق نے بھی عمر سے ترلا مارا، عمر یار تو نماز پڑھا۔ عمر کہتا میری ہمت نہیں ہے، آپ پڑھائیں نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی،
اور آخری کئی دن کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے ٹائم پر اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو خوشی سے مسکرا پڑے کہ میری زندگی کے آخر تک میرے صحابی نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی پیر جتنا مرضی بڑا ہو، اگر بے نماز ہے تو مسلمانوں سے کتاب میں نہیں ہے۔ اگر پیر ہے اور بے نماز ہے تو مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مومنوں نماز پڑھ کے مومن بن جاؤ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مشرک ہے۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کی روداد بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز تھا اور میں آپ کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار ایک نصیحت نکلی، مومنوں، آخری نصیحت، جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی اور کلمہ نہیں نکلا۔ کان آخر کلامہ، اللہ کے نبی کی آخری کلام یہ تھی۔ کان یوصی بہ، اللہ کے نبی نے باقاعدہ نصیحت کی اپنی امت کو کہ میری وصیت یہ ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کا خیال کرنا۔ لہذا ہر وہ پیر جو کہے کہ مجھے نماز معاف ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی اتنی عبادت کر لی ہے کہ میں اللہ کو دیکھنے لگ گیا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، اب میرے سے نماز روزہ معاف ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو شیطان کا چیلا ہے، وہ مسلمانوں کے در سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے پر دو نصیحتیں فرمائیں کہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی عمل کو، بے عملی کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایک نماز بلا وجہ چھوڑتا، جان بوجھ کر چھوڑتا، تو ہم سمجھتے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اور بیمار صحابہ کو دو صحابہ پکڑ کر سہارا لے کر مسجد میں لاتے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو مسجد میں ادا کی وہ کس طرح کہ حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کندھوں سے آپ کو سہارا دے کر آپ کو مسجد میں اس حالت میں لائے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ آخری نماز حضرت ابو بکر پڑھا رہے تھے جب اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے آواز سن کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابو بکر مکانک، ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ اور پھر اللہ کے نبی آپ کے بائیں طرف بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی اب امام ہیں اور میں آپ کا مقتدی ہوں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا کے آہستہ زبان سے، آہستہ آواز سے کہتے اللہ اکبر، تو ابو بکر اونچی آواز سے اللہ اکبر، تو امام مقتدیوں کے ابو بکر تھے اور ابو بکر کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آخری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اس طرح سے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر کھڑے تھے اور پیچھے سارے مقتدیوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آیا کہ اگر امام اپنی بیماری کسی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو پیچھے مقتدی جتنے صحت مند ہیں وہ سارے کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو بیٹھ کر پڑھو، اور جب امام کھڑے ہو کر پڑھائے تو کھڑے ہو کر پڑھو۔ لیکن یہ آخری روایت نے آ کر حکم مزید واضح کر دیا ہے کہ جب امام بیمار ہو، مقتدی صحت مند ہوں تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، اور امام کے ساتھ مقتدی بھی اگر صحت مند ہیں تو امام اور مقتدی سب کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اور جو مقتدیوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری نماز پڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے جو وصیت کی ہے وہ ہے کہ اپنے خادموں کا خاص خیال رکھنا۔ خادم سے مراد اس دور میں غلام تھے، اور آج آپ کے گھروں میں کام کرنے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے وہ والے نہیں ہیں، ان سے اچھی پوزیشن میں ہیں، یہ آزاد ہیں، وہ غلام تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل نصیحت کی
کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو ایک روایت میں اللہ کے نبی سے ایک بندے نے پوچھا، اللہ کے نبی کم عفو عن الخادم، اللہ کے نبی اپنے نوکر کو، ملازم کو، خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ نے سوال سننا بھی گوارا نہیں کیا، چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا کہ یہ کہ بات پوچھنے والی ہے ہی نہیں۔ دوسری بار پھر اس نے آ کر پوچھا تو آپ نے پھر چہرہ ادھر کر لیا۔ ایک تیسرے موقع پر آ کر اس نے پھر یہی سوال دہرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرہ فی الیوم، اگر ایک دن میں 70 بار غلطی کرے تو 70 بار ہی اس کو معاف کر دو۔ تو یہ ہے خادم کا حق کہ اس پر سختی کرنا، اس کو مارنا پیٹنا، اس کو گالیاں دینا، یہ اللہ کے نبی کے دین کے خلاف ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو میرا بھائی عبد الرحمن آیا، وہ مسواک کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پاکیزہ ہے، ساری زندگی خوشبودار ہے، آپ کے پسینے سے بھی کستوری کی خوشبو آتی تھی، آپ اپنے منہ کو بھی ہر وقت مسواک سے پاک صاف رکھتے تھے۔ کیوں؟ جبرائیل سے ملاقات ہو جانی ہے، پتہ نہیں کس ٹائم جبرائیل آ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بھی پاکیزہ حالت میں ملتے تھے، اور اپنے گھر جب آتے تو سپیشل مسواک کر کے آتے تھے۔ اب آخری عمر میں بیماری کی وجہ سے مسواک نہیں کر سکے تو عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ایسے نظریں اٹھا کر دیکھا، اماں جی عائشہ سمجھ گئیں، فرمایا اللہ کے نبی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ مسواک عبد الرحمن سے لی، دھوئی، صاف کی اور اللہ کے نبی کو پکڑائی تو آپ چبا نہیں سکے۔ سبحان اللہ، کمزوری کی وجہ سے مسواک چبا نہیں سکے۔ تو اماں جی عائشہ کہتی وہ میں نے مسواک چبائی، چبا کے اس کو نرم کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں پر پھیرا، اور فرماتی ہیں کہ یہ لمحہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں میرے منہ کا لعاب بھی داخل ہو گیا، میرے لعاب کو اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری موقع پر آپ کے دانتوں پر ملنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ ہے میاں بیوی کی محبت، یہ ہے چاہت، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیں۔ کاٹھے انگریزوں، آپ لوگوں نے بڑا عیب سمجھا ہوا کہ بیوی اگر آپ کی پلیٹ میں سے ایک نوالا لے لے تو آپ کھانا نہیں کھاتے، لہجہ پر جھوٹا کر کے دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کو گلاس میں بوتل ڈال کے دے اور محبت سے ایک گھونٹ پی لے تو آپ کہتے ہیں جھوٹا ہو گیا ہے، ساس وکھریاں گالاں کڈے گی، سورا وکھریاں، نہیں پیے گا میرا بیٹا، تم نے جھوٹا دیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں محبت رکھنے کا نسخہ بتاتے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پلیٹ میں کٹھے کھانا کھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بوٹی میں کھا رہی ہوتی اللہ کے نبی وہ میرے ہاتھ سے لے کر وہیں منہ لگا کے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا، اور جس پیالے سے پانی میں پیتی اللہ کے نبی اسی پیالے سے جس جگہ میں نے منہ لگا کے پیا تھا وہیں منہ لگا کر پیتے۔ تو اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، خاندان میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ جھوٹے کا تصور مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ جھوٹے کا تصور کافروں کا ہے جن کے ہاں وائرس وائرس وائرس۔ اللہ کے نبی کا یہ جھوٹا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پیالے سے 70-80 صحابہ کو دودھ پلانے کے بعد سب سے آخر میں پی کر یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے ہاں جھوٹ کا تصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے آخری ٹائم پر مسواک بھی کی، اور مسواک ہم کو بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان احباب کو جو سگریٹ پیتے ہیں۔ مسجد میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو۔ اگر 5 ٹائم مسواک یا برش کرنا پیندا تو لگ پتہ جانا سی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور فرمایا امت کو صرف مشقت سے بچانے کے لیے حکم نہیں دے رہا، وگرنہ حکم ہونا چاہیے تھا
تو یہ مسواک سگریٹ نوش حضرات کو کر کے مسجد میں آنا چاہیے، اور اگر منہ سے سمیل آ رہی ہو، اگلی صف کے نمازی بھی پریشان، ساتھ والے بھی، دائیں بائیں والے بھی، تو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر فرض نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ من اکلا، جس شخص نے کھایا ہو، القراس ایک بوٹی ہے عربوں کے ہاں جس کے اندر سے سمیل آتی ہے، جس نے کھایا ہو کچا پیاز، جس نے کھایا ہو کچا لہسن اور سمیل آ رہی ہو کھانے کی وجہ سے، ڈکار مارے تو چار چار صفحہ وہ پریشان ہو جانے کی کی ہوا ہے، تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ بندہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ جائے جب تک اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ تو یہی حکم جرابوں کا ہے، جوگر پہنے ہیں، جرابیں پہنے ہیں، کئی دن سے صاحب نے اتاری نہیں، اور اسی طرح مسح کر کے مسجد میں آ جائے تو نمازی بے ہوش نہیں کرنے، نمازیوں کو نماز میں پڑھنے دیں ان کو نماز۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب صحت مند تھے تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، اس کا جب وقت قریب آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیغام بھیجتے کہ اب میرے نبی تیری واپسی کا سفر قریب ہے، آنا چاہتے ہو کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جیسے تمہاری مرضی ہے، جیسے تمہاری مرضی، اگر دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہو تو رہ لو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہتا ہے عجیب ربک، اے اللہ کے نبی موسیٰ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہیے، ٹائم ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور آنکھ نکال دی، اتنی زور سے تھپڑ لگا کہ اس کا ڈیلا نکل گیا۔ فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا اور جا کر کہا اللہ آج تیرے ایک ایسے بندے کے پاس میں گیا ہوں لا یرید الموت، جو ابھی دنیا میں مزید زندہ رہنا چاہتا ہے، ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی کو کہو جا کر کہ ایک بیل کی کمر پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور تمہیں زندگی دے دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ آپشن دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم پھر سوال پوچھا، ثم ما، اگر اتنے سال اور مل گئے، ظاہر ہاتھ کے نیچے تو سینکڑوں سال آ جائیں گے نا، بال بڑے آ جائیں گے، اتنے سال جینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا ثم الموت، حضرت جی آنی پھر بھی موت ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو پھر اتنے سال جینے کے بعد بھی آنی ہے تو پھر جڑا ہون ٹائم پورا ہویا ہے یہ ٹھیک ہے، چلو پھر چلنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نبیوں کو پہلے اطلاع دی جاتی ہے، اللہ کے ولیوں کو نہیں دی جاتی۔ یہ کوئی ڈرامہ ہی ہے کہ میں کل اتنے بجے فوت ہو جاؤں گا تو بابا جی اتنے بجے فوت ہو گئے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی بار بار ایک دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اور اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اب دعا پر غور فرما لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زندگی کے آخری موقع پر بھی گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے محبوب ہم نے اگلی پچھلی خطائیں کوتاہیاں جو بھی ہو ہم نے پیشگی معاف کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ میرے محبوب تو معاف ہی معاف ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، لوگو میں ایک دن میں 70 بار اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کئی بار ہم گنتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی 70 سے زائد بار بھی اللہ سے بخشش کی دعا کرتے تھے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ عبادت ہے، بخشش مانگنا اللہ سے، گناہ ہو جائے تو بھی گناہ نہ ہو تو بھی، یہ عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ تو ہم گناہ گاروں کو تو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے،
اور دوسری دعا وارحمنی، اللہ رحم فرما دے۔ ہم بڑے چڑھ کے کہتے ہو میں گناہ کیتا ہی کیڑا ہے، اللہ المستعان، فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ انسانوں کی کیٹیگری میں رہتے ہوئے ہر وقت اللہ سے بخشش اور اللہ کی رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین جو اللہ کے بعد جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے ان نیک ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ وہ جو اللہ کے نبی کہتے تھے نا کہ اللہ ہر نبی کو پہلے اطلاع دیتا ہے، اس سے اجازت مانگتا ہے فرشتہ آ کر، تو لگتا ہے اللہ کے نبی سے بھی اجازت لے لی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب میں دنیا میں مزید نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ مجھے جنت میں میرے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑی سونی موت مریا، آپ کو کیا پتا کیا اس کے ساتھ بیتی ہے؟ آپ کو کچھ پتا ہے؟ ابھی سیلاب زدگان پشاور میں، سرحد میں، خیبر پختونخوا میں جتنے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے۔ پوری فیملیاں بہہ گئیں دریا کے اندر، پانی کے اندر۔ اب مرنے والے کے اوپر کیا بیت رہی ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے یہ کہنا کہ فلاں بڑی اچھی موت مرا یہ کہنا ہی چھوڑ دیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے اور طبیعت میں بے چینی ہے اور آپ کے پاس پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے، آپ بار بار ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی ان بے ہوشیوں میں، ان تکلیفوں میں میری مدد فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آپ سے بڑھ کر پرسکون موت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اس کے باوجود اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جس تکلیف میں نے دیکھا، میں نے زبان سے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ کسی کو اچھی موت اور آسان موت بھی آتی ہے، کسی کو بغیر تکلیف کے بھی موت آ جائے گی، میں نے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب بھی آخری موقع آئے اللہ تیری طرف سے آسانی ہو جائے، اللہ کو مشکل نہ آ جائے، اللہ شیطان کو آخری لمحے آ کر بہکا نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعے ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، وفات کے متعلق یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ کیا فوت ہونے والے کو غیر محرم عورتیں اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جس طرح زندہ انسان کا چہرہ غیر محرم عورتیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ نے مومن مردوں کو بھی حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو حکم ہے کہ عورتیں سامنے سے آ جائیں تو اپنی نظریں جھکا لیں، غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور مومن عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں کو بھی حکم دو کہ آگے سے غیر محرم مرد آ جائیں سامنے اچانک تو نظریں جھکا لیں، غیر محرموں کو ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا ہے۔
تو یہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ میت کا چہرہ اس کے رشتہ دار خواتین اور مرد جو اس کے محرم ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر وہ عورت جس کے ساتھ زندگی میں اس کی شادی ہو سکتی تھی وہ اس کی غیر محرم ہے، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جو ہم نے رواج بنایا ہوا ہے چہرہ دیکھنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ مرد حضرات اپنے بھائی کا دیدار کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور عورتیں عورتوں کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں، لیکن مرد عورتوں کا، عورتیں مردوں کا جب کہ وہ محرم نہ ہوں تو ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ دعا فرمائیں کہ بہت سارے بھائی آپ کے بیماری کے مبتلا ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ، کوئی اور تو نہیں تھا؟ نہیں، دعا فرمائیں یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ جتنے میرے بہن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا مومن اور سچا پاکستانی بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ برکت نازل فرما۔ اللہ سیلاب کی تباہیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ سیلاب میں فوت ہونے والوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جو ان نقصانات میں بیچارے پس گئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ جن کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اللہ اہل غزہ کو تو لوگ بھول بھی گئے ہیں، اللہ تو ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ ان کی ضروریات پوری فرما دے۔ اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔